السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کی کلاس لائیو آج نہیں ہوگی، اس لیے میں آپ کو سبق آج ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہوں۔ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لائیو آ جاؤں، لیکن تفسیر کی کلاس آج اس لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ تھوڑی مصروفیت ہے، تو باقی ترتیب اس کی وہی رہے گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 19 سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ النساء، رکوع نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر دور جا گرتا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جہنم ولا يجدون عنها محیصا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعا مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ کفار مکہ جن میں من گھڑت دیویوں کو پوجتے تھے، ان سب کو مؤنث سمجھتے تھے۔ لات، منات، عزا سب کو مؤنث سمجھا جاتا تھا، نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ آیت میں اشارہ ہے کہ یہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، یعنی بیٹیاں ہو جائیں تو رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق ساری مؤنث ہیں۔ تو یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی شیطان۔ بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بناؤں گا، اور بہت سو سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا۔ تو آج بھی اس نے کتنے چنے ہوئے، یہ پتنگ بازی کو دیکھ لیں، یہ گمراہی کو دیکھ لیں، یہ عذاب کو دیکھ لیں جو دنیا میں ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، فیس بک ہے، یہ سارے شیطان کے چیلوں کے حربے ہیں۔ پھر فرمایا اور انہی میں راہ راست سے بھٹکا کر ان کو رکھوں گا، اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کا کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ یعنی کفار عرب بعض چوپایوں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور ایسے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس باطل رسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر شیطان عمل کرا رہا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد خود یہی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے کان خواہ مخواہ چیر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر منع فرمایا جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرتی تھی، مثلا جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشان بنوانا، جسے آج کے دور میں ٹیٹو کہا جاتا ہے۔ چہرے کے قدرتی روئیں کو جو عیب کی حد تک بڑا ہوا نہ ہو، یعنی جو آپ کے یہ فیشل ہیئرز ہیں ان میں اگر بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے تو ان کو جان کر ہٹا کر مردوں کی طرح مشابہت کرنا، اور دانتوں کے درمیان مصنوعی خلا پیدا کرنا، فاصلہ پیدا کرنا، اور یہ جو آج کل لپ فلر ہو رہا ہے اور چک فلر ہو رہا ہے اور چن فلر ہو رہا ہے، یہ سب کا سب
شیطان کے چیلوں کے کام ہے جو شیطان کروا رہا ہے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان سب کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ومن ولا يعمل يجد من له من دون الصالحات الله من وليا ذكر ولا أو أنثى نصيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطیہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی بھی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، یعنی جو پہلے میں آپ کو سارا بتا چکی۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہے، اور یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میں میاں بیوی کے لیے ان میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھا ہی گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی میاں بیوی میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایک دوسرے سے بیزاری ہے، اتفاق نہیں ہے، تو صلح کسے کہا گیا ہے یہاں پہ؟ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا
اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ اس حد تک نکاح کے رشتے کو بچانے کا حکم ہے۔ اس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ۔ مطلب بظاہر ہر انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ اللہ نے رکھا ہی ہوتا ہی ہے، اس لیے اگر عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے وہ اپنے مفادات چھوڑنے پر راضی ہوئی ہے اور شوہر کو صلح کر لینی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو اپنا حق اپنا کر چھوڑ دو، جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں میں تم برابری تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک طرف زیادہ جھکاؤ نہ رکھو کہ دوسری کو افسوس ہو۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے، یہ دو شادیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کو لٹکائے رکھو اور دوسری کو لے لے کے گھومتے پھرو، اس کو پسند کرو، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، یعنی بالکل ہی گزارا نہیں، بالکل ہی نہیں تو پھر آپ الگ بھی ہوں گے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں راستے بند نہیں ہیں، راستے میں کھولوں گا، اور اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ میں نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ رکو نمبر 19 ہمارا مکمل ہوا، اب انشاءاللہ ہمارا ایک رکو رہ گیا ہے، پھر ہمارا چھٹا پارہ شروع ہو جائے گا، یہ رکو ہم کل پڑھیں گے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، یعنی ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، یہ اللہ کا کرم اور رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نواز رہا ہے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، یعنی صرف دنیا کیوں مانگتے ہو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں پڑے رہنا، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہی ہمیں تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے صبح کی کلاس میں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور جتنی بہنیں ہمارے انتظار میں کلاس کے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ساری اپنی اپنی اٹینڈنس لگوا دیجئے نیچے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کون کون کلاس میں آیا ہے. اللہ سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے، حاجتیں قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ پاک سب کے دلوں کی دعائیں قبول فرمائے. ہماری مقصود آنٹی ان کی دعائیں قبول فرمائے اللہ. ہماری شمیم اختر آنٹی، تعظیم آنٹی، ممتاز سگر آنٹی اور باقی جس بہن نے مجھے دعاؤں کا کہا اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور کرے. آمین اللہم آمین.